الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ ایک دفعہ چند کفار کے پاس ایک سائل نے آ کے سوال کیا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے۔ کچھ دور ہی مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم بیٹھے تھے اور کفار نے کہا کہ جا کے ان سے مانگ لو۔ یہ بھکاری مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس گیا اور اس نے اللہ کے نام پہ کچھ مانگا۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ اپنی مٹھی بند کرو۔ اس نے مٹھی بند کری، آپ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اور اس کی مٹھی پر پھونک ماری اور کہا کہ جنہوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کے کھولنا۔ کفار یہ سارا معاملہ دیکھ کے ہنس رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خالی پھونک مار دینے سے کیا کچھ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بھکاری کفار کے سامنے گیا اور اس نے وہاں جا کے جب مٹھی کھولی تو خالی مٹھی میں 1 دینار تھا۔ سبحان اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا نہ صرف آپ عادی ہوں بلکہ اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں۔ ناظرین، آج ہمارا جو ٹاپک ہے آسان زندگی، ہمارے پروگرام میں آج ہم آپ کے لیے جو ٹاپک لائے ہیں اس کا نام ہے رمضان اور بازار۔ جی ہاں، رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، خیر و برکت کا مہینہ ہے، بھلائی کا مہینہ ہے اور عبادت کا مہینہ ہے۔ اس میں نیکیاں کمائی جاتی ہیں کیونکہ نیکیوں کا بھاؤ اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بار سبحان اللہ کا کیا ثواب 1,00,000 سبحان اللہ کے برابر ہے۔ فرض کا ثواب 70 گنا ہے اور صدقہ و خیرات کا تو اس بے انتہا ثواب ہے۔ اور ٹائم ہمارے پاس وہی لمیٹڈ ہے، رمضان کا 1 مہینے اور 1 دن کا 24 گھنٹے۔ اب معمولات زندگی بھی اس میں ہم نے رکھنے ہیں اور رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے۔ اپنے ٹائم کا اسکیجول کریں، اپنے ٹائم کو لائن اپ کریں کہ آپ نے کتنی عبادت کرنی ہے اور کتنا وقت اپنے روزگار، اپنے بزنس اور اپنے کام کو دینا ہے۔ میں آپ کو ایک آسان سی بات کرتا ہوں، اتنا اپنی ٹائمنگ اس طرح کریں کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کو ٹائم دیں اور جتنا قبر و آخرت میں رہنا ہے اتنا قبر و آخرت کو ٹائم دیں۔ امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ہمیں قبر و آخرت اور اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ہمیشہ رہنا ہے، پھر تو وہاں تو کوئی اینڈ نہیں ہے۔ یہاں تو ہم کوئی 60 سال، کوئی 100 سال، میکسیمم 100 سال تک جی لے گا، لیکن جب مر جائے گا تو پھر کوئی اینڈ نہیں ہے، پھر اس کی کوئی عمر نہیں ہے، پھر وہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر جنت میں تو جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ صرف اور صرف نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں کچھ معاملات اس طرح ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لوگ نئی اسکیم بناتے ہیں پیسہ کمانے کی اور پیسہ بنانے کی، جبکہ انہیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں اسکیم بنائیں نیکیاں کمانے کی اور آخرت بنانے کی۔ اب بہت سارے میں جگہوں پہ دیکھا گیا، میں آپ کو ایک صاحب کا واقعہ سناتا ہوں۔ میرے دوست نے مجھے کہا کہ ایک صاحب ہیں، وہ رمضان المبارک میں کام کرتے ہیں لیکن وہ اپنا کاروبار بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں لیکن اس مہینے میں اللہ کے لیے، اور جو اشیاء خورد و نوش وہ بیچتے ہیں جس قیمت میں وہ لاتے ہیں اسی قیمت میں، حتیٰ کہ اپنا کرایہ بھی نہیں رکھتے، اپنا خرچہ بھی نہیں رکھتے اور پھر اسی قیمت میں وہ بیچتے رہتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، یہاں تو لوگ اتنا پیسہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں رمضان ہی تو کمائی کا مہینہ ہے اور آپ جو ہے اسی طرح اپنا سامان بیچ دیتے ہیں، آپ تو پیسہ نہیں کما رہے، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کی جیب سے بھی کچھ جاتا ہو۔ تو شخص کا بڑا پرسکون مطمئن جواب ان کا یہ ہے کہ میں 1 مہینہ اللہ کے لیے کام کرتا ہوں،
میں ایک مہینہ نہیں کماتا، میں ایک مہینہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہوں، تو اس ایک مہینے اللہ کے بندوں کی خدمت، رمضان کی تعظیم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے 11 مہینے کا رزق دیتے تھے۔ سوچیں آپ، یعنی رازق اللہ ہے، واللہ خیر الرازقین، بے شک اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا یقین ہونا چاہیے، ہمارا توکل ہونا چاہیے کہ رزق اللہ نے دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے رمضان المبارک کی تعظیم کرنے کی وجہ سے ہمارے 11 مہینے کے جو رزق ہیں اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اب میں ان لوگوں کی طرف آؤں گا جو بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ صرف پورا 11 مہینے کی جو پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں ہی کمانا ہے۔ میری ان سے یہ درخواست ہے کہ ایسی پلاننگ نہ کریں، بلکہ یہ کریں جیسے مثال کے طور پہ بعض لوگ بہت محنت اور مشقت کرتے ہیں اور ان سے روزے رکھنا ان کا بڑا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ رمضان کے مہینے میں ایسی جگہوں پہ جاب کر لیں جہاں پہ ان کے لیے آسانی ہو، جہاں پہ ان کی جاب کا دورانیہ کام ہو، جہاں پہ وہ 8 گھنٹے کے بجائے 4 گھنٹے کام کر سکتے ہوں۔ جو مزدور لوگ ہیں مسجدوں کی صفائی میں آ جائیں، ان دنوں میں مساجد میں جہاں لوگ روزہ افطار کرواتے ہیں وہاں پر بہت لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے لیے آسانی پیدا کریں تاکہ آپ اللہ کی عبادت کر سکیں، اپنے جسم کو آرام دیں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح انداز سے کر سکیں۔ بازار کی بات چل رہی ہے ناظرین، اس مہینے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ، جبکہ نیکیوں کا بھاؤ اوپر ہوتا ہے، لوگ دنیاوی مال کا بھاؤ اوپر کر کے پیسہ کماتے ہیں۔ میری ان سے درخواست یہ ہے کہ ایسا نہ کریں، کیونکہ یہ جو مال ہے یہ تو چند دنوں کے لیے ہے اور یہ ختم ہو جانے والا ہے، آپ کی نیکی بھی رہ جائے گی، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ نقصان اٹھائیں گے، آپ فائدہ کریں گے۔ جب جو بندہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ میں فیکٹری مالکان کی طرف آؤں گا، میں جو لوگ ملازمین رکھتے ہیں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ لوگوں کی ٹائمنگ کو کم کریں۔ لوگوں کے جو دورانیہ ہوتا ہے، اگر آپ 8 گھنٹے ان سے کام لیتے ہیں آپ انہیں 5 گھنٹے کام کرنے دیں۔ جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے بندوں پہ رحم کرے گا اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے گا۔ تو اپنے جو دورانیہ ہیں اس کو کم کریں، جو کام کا وقت ہے اس میں تخفیف کریں تاکہ لوگوں کو آسانی پیدا ہو۔ آسان زندگی جو ہمارا پروگرام ہے، ہم یہ پروگرام لائے اسی لیے ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی کے راستے بتائے جائیں کہ کس طرح اپنی اور لوگوں کی زندگی آسان کی جا سکتی ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں کام کے اوقات کے اندر تخفیف کیجیے۔ ناظرین، بازار شیطان کا گھر ہے۔ حدیث مبارک میں کہا گیا ہے کہ بازار، تمام جو بری جگہوں ان میں سے ایک جگہ بازار ہے، اور بازار میں سب سے بدتر وہ ہے جو سب سے پہلے کاروبار کے لیے پہنچے اور سب سے آخر میں آئے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا یہ معمول تھا کہ وہ بازار جاتے تھے، اور جب بازار جاتے تھے تو صرف اتنی دیر بازار میں رکتے تھے جتنی دیر میں ان کی ضرورت کے مطابق روزی ان کو مل جائے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور وہ کپڑا بیچتے تھے۔ اگر ان کی اس دن کی روزی 1 گھنٹے میں پوری ہو جاتی، وہ اپنی دکان یا اپنا سامان سمیٹتے اور دکان بند کر دیتے اور کہا اللہ نے آج مجھے رزق دے دیا، اور باقی وقت مسجد میں گزارتے۔ کئی بزرگان دین کا یہ معمول ہے کہ وہ بازار میں صرف اتنا ہی رکتے تھے جتنا ان کے لیے جتنی دیر میں وہ اپنی روزی کما سکتے ہیں۔ ہمارا بھی یہی ناظرین معمول ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ صبح بازار جائیں اور شام تک بیٹھے رہیں۔ بالخصوص ہم بات کر رہے ہیں ناظرین رمضان المبارک کی، تو رمضان المبارک کے اندر جو لوگ بازار سے وابستہ ہیں اپنا وقت بازار میں کم اور مسجد میں زیادہ دیں۔ اب جب بات چلی رہی ہے بازار کی، تو اب میں ان لوگوں کی طرف بھی آؤں گا جو خواہ رات کو بازاروں کا رخ کرتے ہیں۔ کوئی چیز اگر آپ نے لینی ہے، اگر آپ نے خریداری کرنی ہے، تو رمضان المبارک سے پہلے اپنی اور اپنے گھر والوں کی خریداری کر کے رکھ لیں، کیونکہ رمضان میں جو روحانیت، جو کیفیت بنتی ہے بندے کی جب وہ بازار میں جاتا ہے، تو وہ روحانیت، وہ کیفیت، وہ سرور، اس کا
مٹ جاتا ہے اور پھر اس کا دل دنیا کی طرف لگ جاتا ہے۔ بازار سے آپ رمضان المبارک میں جتنا ہی دور رہیں گے آپ کے لیے اچھا ہے۔ تو بازار سے دور رہنے میں آپ کے لیے عافیت ہے۔ اب میں یہاں پر بات کروں گا ہمارے یہاں گورنمنٹ سے بھی کہ گورنمنٹ بھی بازاروں کی اوقات کم کرے، رات دیر تک بازار میں کہ بازاروں کی رونق نہ رہے، تاکہ لوگ اپنا وقت عبادت میں لگا سکیں۔ ایک اور بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، یہ میں آپ کو ایک حدیث بتا رہا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ ابلیس کا ایک بیٹا ہے اور اس کا نام ذوالنبور ہے، وہ اپنے باپ کا خلیفہ اور نائب بن کر بازاروں میں موجود رہتا ہے۔ ابلیس اسے سکھاتا رہتا ہے کہ تو بازار میں جا کر جھوٹ، مکر و فریب، دغا بازی اور قسم کھانے کی رغبت دلا، اور ایسے لوگوں سے چمٹا رہے جو سب سے پہلے بازار جاتے ہیں اور سب کے چلے جانے کے بعد آخر میں بازار سے آتے ہیں۔ تو یاد رکھیے شیطان بازار میں ہوتا ہے، اور ان لوگوں کی بات کی گئی ہے جو بازار میں جلدی جاتے ہیں اور دیر سے آتے ہیں۔ اتنا دیر بازار میں رہیں جتنی دیر میں آپ کی روزی ہے۔ ناظرین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، ہمارا توکل ہونا چاہیے اللہ کے اوپر کہ اگر ہم اس کی عبادت میں لگ جائیں گے، ہم بندے ہیں اس کے، وہ ہمارا رب ہے، رزق بھی اس نے دینا ہے۔ ہم کیوں رزق کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں؟ کیا آپ جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ آپ کو رزق نہیں دے گا؟ کیا آپ جس کو سجدہ کر رہے ہیں کیا وہ آپ کو رزق نہیں دے گا؟ کیا آپ جس کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، جس کے لیے نماز اور تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں، کیا وہ آپ کو رزق نہیں دے گا؟ یقیناً وہی رزاق ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔ ہم اپنے رزق کو خود سے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ضرور کیجئے، لیکن اللہ جانتا ہے آپ کا رزق کہاں ہے، وہ راستے بناتا ہے، وہ راستے دکھاتا ہے۔ رزق کے راستے تلاش کیے جاتے ہیں، ان راستوں پہ وہ آپ کو لگاتا ہے جہاں آپ کا رزق پڑا ہوتا ہے، جہاں سے آپ کو رزق ملنا ہوتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم میرا رزق کہاں ہے، میں تو صبح جاتا ہوں کام پہ تو پتہ چلتا ہے آج یہ کام ہونا ہے۔ اسی طرح چاہے کوئی مل آنر ہے، چاہے کوئی مزدور ہے، اسے نہیں معلوم اس کا رزق کہاں ہے، رزق اللہ نے دینا ہے۔ تو میں اپنے ناظرین سے یہی درخواست کروں گا کہ اب اس مبارک مہینے کا احترام کیجئے، اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بازاروں سے جتنا ممکن ہو سکے دور رہیے اور مسجدوں کے قریب رہیے، بلکہ مسجدوں میں رہیے۔ عورتوں سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ اپنے آپ کو بازاروں سے بالکل بچائیے۔ ہماری خواتین، ہماری اسلامی بہنیں اور یہ بازاروں کا زیادہ رخ کرتی ہیں۔ آپ عید سے پہلے جتنی شاپنگ ہو سکے اپنی کر لیں، رمضان سے پہلے جتنی شاپنگ ہو سکے وہ کر لیں، اور رمضان میں بالکل اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیں۔ عورتوں سے میں بالکل یہ کہوں گا کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بالکل بازار میں نہ جائیں، وہاں غیر مرد بھی ہوتے ہیں، غیر مردوں کی نگاہیں بھی پڑتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں گھروں میں رہیں، شوروں کی خدمت کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ ناظرین، بات چل رہی ہے بازار کی، تو آئیے میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں جو بازار کے متعلق ہے، اور جب آپ بازار میں جائیں گے تو وہ وظیفہ پڑھیں گے آپ تو اللہ تعالیٰ آپ کو 10 لاکھ نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا، 10 لاکھ آپ کے گناہ مٹیں گے، اور 10 لاکھ آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ کتنی زبردست بات ہے! 1 ملین ریوارڈز، 1 ملین ریوارڈز آپ کو ملیں گے۔ اور وظیفہ کیا ہے کہ جب بھی آپ بازار میں جائیں چوتھا کلمہ پڑھ لیں۔ چوتھا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وحی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ یاد کر لیجئے، جب بھی آپ بازار میں جائیں، جو لوگ آفس جاتے ہیں وہ بھی بازار ہوتا ہے، جہاں جائیں تو یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک انداز، اور آج جو ہم انداز بتائیں گے وہ بھی بڑا کریمانہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بازار جاتے، جب باہر جاتے، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھتے۔ آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ بازار میں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔